السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصیرا وأتونی بأهلکم اجمعین۔ ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ یوسف نے کہا اپنے بھائیوں سے کہ یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کے آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی اور انہیں لے کر تم تمام اہل و عیال سمیت میرے یہاں چلے آنا۔ جب یہ قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا تو اس وقت اس کے باپ یعقوب نے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ نہ کہو کہ میں بڈھا سٹھیا گیا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ میں یوسف کے جسم کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ گھر کے لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانی محبت کے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 93، 94، 95 یعنی 93، 94، 95 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآنی آیات کی روشنی میں یہ بتلایا کہ سارے کے سارے بھائی جب 9 بھائی واپس لوٹ گئے مصر میں تو سارے کے سارے بھائی ایک ساتھ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے، بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ دیکھیے آپ نے اس سے پہلے بھی ہم لوگوں پر بڑا احسان فرمایا ہے، یہ تھوڑی سی جمع پونجی ہے جو پوری کی پوری تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ پورا کا پورا غلہ دیں اور ہم لوگوں پر صدقہ کریں تو اللہ تعالیٰ نیکوکار کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ ساری بھاگ دوڑ کے باوجود جو زندگی گزارنے کا جو جمع پونجی ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس بڑی کمی تھی۔ اور یاد رکھیے یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ دنیا میں زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق میسر کیا ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں اگر کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے تو انسان ہمیشہ دلی اعتبار سے اس چیز کو پانے کی کوشش کرتے رہتا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ بھی چونکہ مفلس تھے، نادار تھے، ان لوگوں کے پاس افراط نہیں تھا پیسوں کا یا ساز و سامان کا، تو یہ لوگ اس حالت میں بھی باپ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ یوسف اور یوسف کے بھائی کو تلاش کرو۔ سب چیز دیکھنے کے بعد یہ لوگ پہلے عزیز مصر کے بارگاہ میں ہی پہنچے، دربار میں ہی پہنچے اور وہاں پر اپنے لیے پہلے غلے کا ہی ڈیمانڈ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان تمام باتوں کو دیکھا تو بھرے دربار میں ان لوگوں کے سامنے کہا کہ بتاؤ یوسف اور یوسف کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا، یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا یا کیا کرتے رہے۔ یہ ساری باتیں جب بتلائی تو بھائیوں نے سمجھ لیا کہ یوسف ہے، پوچھ دیا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف نے بھی کہہ دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں، کیونکہ اب اس چیز کو زیادہ وہ آگے بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ اچانک اس طرح کی حیرت انگیز ملاقات یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان جو ہو گئی تو اس سے 2 مسئلے اپنے آپ حل ہو گئے۔ پہلا مسئلہ، باپ نے جو بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ یوسف اور یوسف کے بھائی کو تلاش کرو، اب یوسف ہی مل گئے تو بھائی بھی مل گئے، یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ جو غلے کا گھر کے لیے بنا ہوا تھا، کیونکہ جو لوگ کم اور کشادہ جو ہے رزق نہیں رکھتے ہیں ان لوگوں کو اپنا گھر کیسے جٹانا پڑتا ہے اس کا تجربہ ان لوگوں کو خوب ہے۔ ابھی جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ ان کے جو گوڈاؤن ہوتے ہیں، ان کے جو گھر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غلوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا جو ہے ایک محدود آمدنی ہوتی ہے، جن لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ کشادہ نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ اپنے گھر کے غلوں کو کیسے جٹاتے ہیں وہ انہی کو معلوم ہے۔ تو یہ چیز یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم تھا، جس کو محسوس کر لیا یوسف علیہ السلام نے بھی۔ تو دوسرا مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ جو غلے کی فراہمی کا مسئلہ تھا، جس کے لیے کچھ دن پہلے وہ لوگ عزیز مصر کے سامنے التجا کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اب اس کا بھی مسئلہ ان کے پاس حل ہو گیا اور دونوں مسئلے حل ہو گئے۔ جب دونوں مسئلے حل ہو گئے تو اب بھائی انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ یوسف جو حکم دیں گے اس حکم کے مطابق آگے اقدام کیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ ایک کام کیجئے، پہلے آپ بالکل واپس اپنے گھر کنعان جائیے
وہاں جا کر کے اپنے پورے پریوار کو، اہل و عیال کو لے کر کے آئیے، ابا کو بھی لے کر کے آئیے، اپنی امی کو بھی لے کر کے آئیے، سارے کنبے کو لے کر کے آئیے۔ پہلا حکم یہ دیا، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ دیکھیے روتے روتے جو میرے باپ کے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے، یہ میری قمیص لے کر کے جائیے اور ان کے چہرے پر ڈالیے تو بینائی واپس لوٹ جائے گی۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے کر کے آپ لوگ جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، اس قمیص کو میرے والد کے چہرے پر ڈالو تو ان کے جو آنکھوں کی روشنی اور بینائی ہے وہ واپس لوٹ آئے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پورے اہل و عیال کو، کیونکہ ایک بھائی نہیں ہے، 12 بھائی ہے، اس میں سے ایک بھائی تو یوسف علیہ السلام، 11 بھائی ہیں، 11 بھائی ہیں، اور آگے چل کر کے یہی قبیلہ جو آگے بڑھتا ہے نا، یہی یہودی لوگ بنتے ہیں۔ جو 12 بھائیوں کا قبیلہ جو ہوتا ہے، یہی لوگ آگے چل کر کے یہودی کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، معروف ہوتے ہیں، اور یہی جواب ہے مشرکین مکہ کا، جو مشرکین مکہ یہودیوں کے کہنے پر کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسحاق تو مصر اور فلسطین کے اندر تھے، تو پھر یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ مصر کے اندر کیسے آ گئے؟ یہ جو اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ لوگ کہاں ہیں؟ فلسطین کے اندر ہیں، ملک شام کے اندر ہیں، بہت دور ہے وہاں سے، سینکڑوں میل دور ہیں، پھر یہ لوگ مصر میں کیسے آ گئے؟ ذرا پوچھو جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا۔ کن کو آئیڈیا دیا؟ مشرکین مکہ کو۔ کیوں آئیڈیا دیا؟ کہ ملک شام اور فلسطین سے یہودی لوگ کیسے مصر میں آ گئے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کو چھڑانے کے لیے جانا پڑا، کیسے آ گئے یہ تو کوئی نہیں جانتا ہے، یہ تو آسمانی کتابوں میں ہے، اور اگر محمد ادھر ادھر سے معلوم کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم لوگوں کو معلوم چل جائے گا، اس لیے سوال کیا تھا۔ اس کا جواب یہاں پر آیا کہ یہی کہا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اپنے پورے پریوار کو اٹھا کر کے مصر میں لے آؤ۔ یہی مصر میں یہ لوگ آ کر کے بسے اس وقت، اور جب تک سیدنا یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی، جب تک یہ لوگ بڑے خوشحال تھے، بعد میں چل کر کے جب فرعونوں کی جو ہے بادشاہت ہوئی تو پھر ان لوگوں کو غلام بنایا گیا۔ کیوں غلام بنایا گیا؟ کیونکہ یہ لوگ باہر کے تھے، ابھی مصر کے جو لوکل لوگ تھے یہ لوگ باہر کے تھے، اس لیے ان کو غلام بنایا۔ تو یہی جواب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ دیکھو یہ میری قمیص ہے، لے کر کے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پورے کنبے قبیلے کو لے کر کے مصر میں چلے آؤ، اب تم لوگوں کو یہیں پر رہنا ہے۔ اور اسی طرح سے یہودی لوگ آ کر کے کہاں بس گئے؟ بنی اسرائیل کے لوگ کہاں بس گئے آ کر کے؟ اسی مصر کے اندر۔ یہ جو قمیص بھیجا تھا اور جس سے لوٹی بینائی، اصل میں یہ اللہ کے نبی کی طرف سے معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، جس کی وجہ سے جو آنکھ کی روشنی روتے روتے چلی گئی تھی، ایسے جیسے لگایا گیا ویسے ان کی روشنی واپس آ گئی۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، پہلے ابھی کیا ہے کہ لوگ بس پکڑ لیتے ہیں، ٹرین پکڑ لیتے ہیں، ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے لیتے ہیں، پانی جہازوں سے چلے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے جب کہیں سے کوئی نکلتا تھا تو ایک قافلہ جایا کرتا تھا، پورا ایک قافلہ ہوتا تھا جس میں 6 لوگ ہوتے تھے، 8 لوگ ہوتے تھے، 10 لوگ ہوتے تھے، 20 لوگ ہوتے تھے، 25 لوگ ہوتے تھے، 100 لوگوں کا قافلہ چلا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، ابھی قافلہ نکل رہا ہے، مصر سے نکل رہا ہے، اس میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لوگ موجود ہیں۔ مصر سے جیسے ہی چھوڑتا ہے مصر کو قافلہ، جیسے ہی مصر کو چھوڑتا ہے قافلہ اور کنعان کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ابھی مصر کو چھوڑا ہی ہے اور کنعان وہاں سے سینکڑوں میل دور ہے، ابھی چھوڑا یہ قافلہ، یہ لوگ نکلے باہر، اور یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے جسم کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یا کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے، یا کوئی محدث نہیں کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کا کلام ہے یہ، جو کہ تمام کلام سے سچا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ وہاں سے نکلا، جیسے ہی نکلا مصر سے، تو یعقوب نے کہا کہ انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم لوگ مجھ کو بوڑھا کھوسٹ نہ کہو کہ میں سٹیا گیا ہوں، تو مجھ کو یعقوب یوسف کے جسم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ سامعین کرام، اصل میں یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ ابھی
مصر چھوڑا ہے اور کنعان وہاں سے سینکڑوں میل دور ہے، اور یوسف کے جسم اور کپڑے کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں کون؟ یعقوب علیہ السلام. جبکہ آپ پیچھے جائیے، ابھی یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اسی شہر کے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا اور کئی دنوں تک پڑے رہے نا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو محسوس نہیں ہوا. ابھی یہاں سینکڑوں میل دور کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم دیتا ہے. کتنا؟ جتنا چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے. بس غیب کا علم ان کو نہیں ہوتا ہے. اگر غیب کا علم ہوتا تو یعقوب علیہ السلام اس وقت بھی جو کنویں کے اندر گرے ہوئے تھے محسوس کر لیتے تھے، لیکن اس وقت محسوس نہیں کیا، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا تھا ان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم دیتا ہے، لیکن کب؟ جب دینا ہوتا ہے تب، اور جتنا دینا ہوتا ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جیسے ہی چھوڑا ان کو خوشبو محسوس ہونے لگی. اور یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں گے، پوری زندگی کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہر جگہ پہ کار فرما نظر آتی ہے. اللہ کی مشیت کے مطابق ہی ساری کی ساری آزمائشیں یوسف اور یعقوب علیہ السلام دونوں کو ہو رہی ہے. اور جب یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آزمائش میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کے معاملے میں مکمل طور پر کھڑے اترتے ہیں، تو بیٹے کے آنے سے پہلے ہی سینکڑوں میل دور ان کے جسم کی خوشبو وحی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو محسوس کرانے لگتے ہیں. جب یہ خوشبو محسوس کرتے ہیں تو ہچکچاتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو کیسے کہیں، اور جس وجہ سے ہچکچاتے ہیں گھر والے بھی وہی جواب دیتے ہیں. دیکھیے ہچکچاتے ہیں کیسے. اللہ نے فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ، تو ان کے باپ یعقوب نے کہا کہ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، میں یوسف کے جسم کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. اگر تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں، کھسٹ ہو گیا ہوں، سٹیا گیا ہوں، تو میں یوسف کے جسم کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. تو ان کے گھر کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانی محبت کے خط میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، یوسف آئے گا، یوسف آنے والا ہے. اس کی محبت آپ کے دل و دماغ اور رگ و پے میں اس قدر سرایت کر گئی ہے، رچ بس گئی ہے کہ آج بھی آپ کو وہی محسوس ہو رہا ہے. گھر والوں نے یہی کہا اور یہاں پر خاموشی ہو گئی. آگے بیٹے آتے ہیں، سارا معاملہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے اس صورت کریمہ میں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.